درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین کما تحب وترضی بان تصلی علیہ۔ عزیزان گرامی، کل ہم لوگوں نے یہ معلومات حاصل کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی کا آغاز 9 ربیع الاول شریف بروز دوشنبہ کو غار حرا میں ہوا۔ سب سے پہلی قرآنی آیات کتنی تاریخ کو آئی؟ ربیع الاول کی کتنی تاریخ تھی؟ کتنی تاریخ تھی؟ کتنی تھی؟ اور دن کیا تھا؟ دوشنبہ۔ دن کیا تھا؟ کیا دن تھا؟ کیا دن تھا؟ کون لے کر کے آئے قرآنی آیات؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ کون لے کر کے آئے؟ قرآنی آیات کون لے کر کے آئے؟ کس جگہ پر لے کر کے آئے؟ غار حرا میں۔ کس جگہ پر لے کر کے آئے؟ کس جگہ پر لے کر کے آئے؟ غار حرا میں۔ تو یہ وحی کے کلمات تھے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ 5 آیات جس میں تعلیم کی اہمیت سے روشناس کروایا گیا اور پڑھنے لکھنے کی ترغیب دلائی گئی کہ تعلیم ہی سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ اب اس کے بعد وحی کے کلمات یاد کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دولت قدا پر تشریف لائے اور کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر اڑا دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار کے حالات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ وہ کتب سابقہ کے عالم تھے۔ ان کے سامنے واقعہ کی تفصیل بیان کی گئی۔ یہ سن کر ورقہ نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ تم آپ اس امت کے پیغمبر ہو، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب قریش تمہیں مکہ سے نکال دیں گے، میں بھی تمہارا ساتھ دیتا۔ آپ نے تعجب سے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا جی ہاں، جو بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر آپ کو پکارا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو غار میں آئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ آپ کمبل اوڑھ کر لیٹے ہی تھے کہ اچانک سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو
اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ چنانچہ آپ کی دعوت پر ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لبیک کہا اور اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم نے قبول اسلام کی سعادت حاصل کی۔ صہیب رومی، سعید بن زید، حضرت سمیہ وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اسلام قبول کیا، اور اسی نبوت کے پہلے سال میں ہی، یعنی نبوت کے اعلان کے پہلے سال ہی، بعثت کے دن ہی فجر و عصر کی 2 رکعت نماز فرض ہوئی۔ یہ جو ہے 40 سالہ دور اعلان نبوت تک کا ہم نے اب تک جاننے کی کوشش کی ہے۔ اب کچھ دیگر مصروفیات کی بنا پر اس پر بریک لگایا جا رہا ہے، اور اسی درمیان میں کہ عید قرباں قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے، تو آئندہ کے لیے مسائل قربانی کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ رب قدیر ہمیں سیرت نبوی پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے، پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ